اور آذربائیجان بھی ایک ایسا ہی اسلامی ملک ہے جس کا پاکستان کے قریب آنا جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ اور شہباز شریف نے اپنی تقریر کے اندر بھی اس کا ذکر کیا کہ ون ورلڈ ون روٹ کا اہم ملک ہے پاکستان بھی اور آذربائیجان بھی۔ تو چین اور ایران اور ترکی اور جو میں نے آپ کو روٹ پہلے بھی بتایا تھا اسی میں آذربائیجان کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ 2 ارب مالیت کی جو 2 ارب ڈالر مالیت کی جو ہے انویسٹمنٹ بھی آذربائیجان اس ملک میں کرے گا۔ نہ صرف انویسٹمنٹ کرے گا بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ JF-17 تھنڈر کا خریدار بھی ہے۔ JF-17 تھنڈر پاکستان کا جدید ترین جہاز ہے جو کہ چائنا کی مدد سے پاکستان میں تیار کیا جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلاک 1 کے بعد بلاک 2 آیا تھا اور بلاک 2 کو اب اپ گریڈ کر بلاک 3 جو ہے اس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، جس کے پہلے ہی بہت سارے خریدار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان۔ اور بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ شہباز شریف کا جو دورہ آذربائیجان ہے اس میں ایک بہت بڑی کامیابی ہم نے عسکری حوالے سے حاصل کیا، اور وہ کامیابی یہ ہے کہ ہم آذربائیجان کے ساتھ پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کا جو ہے وہ سودا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا اعتراف جو ہے آذربائیجان کے صدر نے بھی کر لیا، جن کا نام ہے الہام الیف۔ انہوں نے بھی جب وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے بعد جو بیان جاری ہوا اس میں انہوں نے JF-17 تھنڈر کا خصوصی ذکر کیا۔ یہ سارا کا سارا بلاک جو ہے جو کہ رشیا کا کسی زمانے میں حصہ ہوا کرتا تھا، جب سے یہ ٹوٹا ہے اس میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو کہ اسلامی ممالک ہیں، اور ان میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور آذربائیجان بھی ایک ایسا ہی اسلامی ملک ہے جس کا پاکستان کے قریب آنا جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ اور شہباز شریف نے اپنی تقریر کے اندر بھی اس کا ذکر کیا کہ ون ورلڈ ون روٹ کا اہم ملک ہے پاکستان بھی اور آذربائیجان بھی۔ تو چین اور ایران اور ترکی اور جو میں نے آپ کو روٹ پہلے بھی بتایا تھا اسی میں آذربائیجان کو بھی اگر شامل کر لیا جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ 2 ارب مالیت کی جو 2 ارب ڈالر مالیت کی جو ہے انویسٹمنٹ بھی آذربائیجان اس ملک میں کرے گا۔ نہ صرف انویسٹمنٹ کرے گا بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ JF-17 تھنڈر کا خریدار بھی ہے۔ اس سے پہلے ان ریاستوں کے اندر روسی اسلحہ چلتا تھا جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، امریکہ نے اسلحہ دیا نہیں، اسلامی ممالک ہونے کی وجہ سے بہت ساری پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اب پاکستان جو ہے اپنا جدید ترین بلاک 3 JF-17 تھنڈر جس میں بہت ساری خصوصیات کے ساتھ ساتھ اس میں اس کا الیکٹرانک سسٹم اور الیکٹرانک ریڈار سسٹم جو ہے جس کو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ RA اس کو بولتے ہیں، میں نے دیکھ بھی لوں ایک دفعہ، یہ اس کی خصوصیات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جدید RCA ریڈار نصب کیا گیا ہے۔ یہ ریڈار بہترین پرفارمنس دیتا ہے ایئر ٹو گراؤنڈ سرویلنس کے لیے، یہ اس میں شامل ہے۔ اور PL-15 میزائل اس میں جو ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو سرفیس مار کرتے ہیں، اور اس کی خصوصیات میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس کے جو سکرین ہے اسی پر سب کچھ آ جاتا ہے، اور اس کا ہیلمٹ جو ہے وہ بھی سکرین ماؤنٹڈ ہے، یعنی اس کے اندر بھی ایک سکرین نصب ہے جس کے اندر سے آپ ہیلمٹ کی سکرین کے اوپر بھی تمام حالات اور معاملات کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور پھر اس میں ایسے میزائل نصب کر سکتے ہیں جو کہ دشمن کے بنکرز کو دشمن کی ہر ایک چیز کو تہس نہس کر سکتے ہیں۔ تو JF-17 تھنڈر پاکستان کا جدید ترین جہاز ہے جو کہ چائنا کی مدد سے پاکستان میں تیار کیا جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بلاک 1 کے بعد بلاک 2 آیا تھا، اور بلاک 2 کو اب اپ گریڈ کر بلاک 3 جو ہے اس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، جس کے پہلے ہی بہت سارے خریدار ہیں۔ بنگلہ دیش نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ JF-17 تھنڈر کو لینا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میانمار ہے جن کے ساتھ یہ بات چیت چلی تھی کہ وہ بھی اس جہاز کو خریدنا چاہتے ہیں، اور اب جو ہے افریقی ممالک کے علاوہ اب یہ آذربائیجان بھی جو ہے اس جہاز کا خواہش مند ہے۔ اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان جو اپنے اسلحہ سازی میں آہستہ زیادہ بڑی ٹیکنالوجی، زیادہ اچھی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے، اس کو اب خریدار ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں جو آپ سے ذکر کیا تھا کہ جس طرح سے پاکستان نے شاہپر 3 اپنا جو ہے وہ آئیڈیکس نمائش جو مڈل ایسٹ میں ہوئی تھی وہاں پر رکھا تھا، اور اس کے خریدار ہیں۔ اس کے علاوہ جو میزائلز اور جو میزائل داغنے والی مشینری ہے
اس کو جو لانچرز جن کو بولتے ہیں وہیکل لانچرز، ان کو جو خرید جو ہے وہ بیچنے کے لیے رکھا، اور اسی طرح سے مختلف میزائل اور ٹارپیڈو بھی پاکستان بیچ رہا ہے۔ گنز پاکستان پہلے سے ایکسپورٹ کر رہا ہے، میں نے اس کا ایک دفعہ پورا ولاگ کیا تھا، لیکن اب ایک اور نئی گن بھی آئی ہے، اس پر بھی میں نے ابھی بات کرنی ہے۔ لیکن JF-17 تھنڈر پاکستان کا مان ہے، پاکستان کا فخر ہے، اور پاکستان کی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو اب بیرون ملک اپنی ڈیمانڈ کو بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں کسی زمانے میں بہت ساری سینکشنز اس بات پر ہوا کرتی تھیں کہ وہ F-16 کو انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اب پاکستان کے جو عسکری سائنسدان ہیں انہوں نے اپنی ٹیکنالوجیز بھی ڈیولپ کی ہیں اور کچھ چین سے بھی مدد لی ہے، جس کے بعد ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب ہم اپنے ہوائی جہاز جو کہ جدید دنیا اور جدید جنگ میں سب سے کارآمد پرزہ سمجھے جاتے ہیں، ان کو نہ صرف یہاں بنا رہے ہیں بلکہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ اور آذربائیجان کا اس خواہش کا اظہار کرنا کہ JF-17 تھنڈر وہ خریدنا چاہتے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کا JF-17 تھنڈر کا کوئی مقابل نہیں دور تک، بلکہ بہت دور تک۔ اور یہ جہاز نہ صرف اپنی رینج کے جہازوں میں آدھی قیمت پر دستیاب ہے، جی ہاں، اس میں ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے، زیادہ ہے، اس کے اپنے میزائلز کی اور اس کے اپنا گائیڈڈ سسٹم ہے، یہ ساری ٹیکنالوجی اپنی جگہ، لیکن یہ ان جہازوں سے سستا پڑتا ہے جو کہ امریکہ یا یورپ میں تیار کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کی ٹیکنالوجی ہے، چین کی مدد سے بنائی ہے، تو کیوں نہ آذربائیجان کو دی جائے، اور آذربائیجان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا بہتر ہونا پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ دورہ جہاں بہت ساری اور خوشخبریاں لے کر آئے گا، وہاں سب سے بڑی خوشخبری یہ بھی ہے کہ پاکستان کو JF-17 تھنڈر کا ایک اور خریدار مل گیا ہے۔ آج کے کالم میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔